السلام علیکم محترم خواتین و حضرات، ذرا سوچئے کہ آپ شدید گرمی کے دن میں تھکے ہارے گھر آئے اور فریج سے یک ٹھنڈی پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہی سانس میں پینا شروع کر دی۔ کتنا مزہ آتا ہے نا، بڑا سکون ملتا ہے آپ کو۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ عادت آپ کے جسم میں ایسی بڑی بڑی بیماریوں کی بنیاد رکھ سکتا ہے کہ جن کا علاج بہت مشکل ترین ہے۔ آج کی ویڈیو ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی اشیاء کے کثرت استعمال کے عنوان پر ہے، اور یہ بات آپ کے لیے جاننا انتہائی ضروری ہے کہ انتہائی ٹھنڈی چیزوں کا کثرت سے استعمال آپ کی صحت پر کیا نقصانات مرتب کرتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر لبرل نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین بہت زیادہ وائرل ہو رہے ہیں، جو ہر اس بات سے اختلاف کرنے میں اپنی بڑائی سمجھتے ہیں جو قدیم طب نے بیان کی ہو یا صحت کے اصول کے طور پر فطری طب کے حوالے سے کسی شخص نے بیان کی ہو، اس کا اختلاف ان کے لیے فرض عین ہوتا ہے۔ ان ڈائٹیشنسٹ اور نیوٹریشنسٹ کی مثال بالکل ایسی ہے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا۔ ناظرین، طب قدیم اور فطری طرز زندگی سے اتنا بیزار انگریز بھی نہیں ہے جتنے یہ ہمارے کالے انگریز بیزار نظر آتے ہیں۔ چند سال یونیورسٹیز میں پڑھ کر اور کچھ انگریزی ریسرچز پڑھ کر ہر بات کو دقیانوس اور پرانے خیالات سے جوڑنے والے یہ کالے انگریز لوگوں کو ہر غلط خوراک، غذائی بے ترتیبی، بازاری کھانوں، فاسٹ فوڈ، ان ساری چیزوں کے فضائل بتاتے ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ کبھی یہ ٹھنڈے پانی کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی آپ کو بس غلط گائیڈ کیا گیا ہے، ٹھنڈے پانی کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے اور لوگوں کو صرف بیوقوف بنایا جاتا ہے، اور نہ اس کے کوئی جوانی میں نقصانات ہیں اور نہ بڑھاپے میں نقصانات۔ اور انہی میں سے کبھی کوئی جاپان کی ریسرچز اٹھا کے لے آتا ہے صرف ویڈیو کے ویوز لینے کے لیے، اور کبھی کوئی چین کی ریسرچز اٹھا کے لے آتا ہے ویڈیو کے ویوز اور فالورز لینے کے لیے، گرم پانی کی اہمیت بتاتے ہوئے یہ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن جب ان سے ٹھنڈے پانی کے نقصانات کے اوپر پوچھا جائے کہ قدیم طب میں حکماء حضرات ٹھنڈا پانی منع کرتے ہیں اور بڑے سیانے بھی منع کرتے ہیں کہ ٹھنڈا یک پانی نہ پئیں، تو تب یہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب فضول باتیں ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے، نہ بڑھاپے میں نہ جوانی میں۔ تو اس طرح یہ کلا بازیاں لگاتے ہیں اپنی سوشل میڈیا پروفائلز کے اوپر۔ اب انہی ینگ نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشین میں جو تھوڑے مذہبی ہوتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا مذہبی ٹچ بھی دیتے ہیں، مذہبی ٹچ کے طور پر ٹھنڈے پانی کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اس کے لیے احادیث کا بھی سہارا لیتے ہیں اور اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی تو جنت کی نعمتوں میں سے ایک ہے اور حضور نے اس کو بہت پسند کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث میں بھی ٹھنڈے پانی کا ذکر آیا اور حضور نے اسے پسند کیا۔ میرا ان سے یہ سوال ہے کہ کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں عرب کے ماحول میں جو ٹھنڈا پانی استعمال کیا اور جس سے حضور لطف اندوز ہوئے اور تسکین محسوس کی، کیا وہ آج کے فریزر کا یک ٹھنڈا پانی، یہ دونوں ایک برابر ہیں؟ کیا عرب کے اس دور میں لوگ اسی طرح سے ٹھنڈا پانی گٹ گٹ کر کے پیتے تھے، اسی طرح سے برف ڈال ڈال کر گھول گھول کر پیتے تھے؟ تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جو ٹھنڈے پانی کے فضائل آپ بیان کرتے ہیں، کیا یہ فریزر کا ٹھنڈا پانی جو ہے عرب میں موجود تھا، اتنا ٹھنڈا پانی؟ تو ان جہلا کی باتوں میں آپ بالکل مت آیا کریں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طب کا ایک اصول بتاؤں گا میں، اور وہ اصول یہ ہے کہ ہر مرض کی ابتدا سردی سے ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا، ہر مرض کی ابتدا سردی سے ہوتی ہے، اور جب بھی بیماری آتی ہے تو بدن سے حرارت ہی خارج ہوتی ہے، یعنی حرارت کم ہوتی ہے، اور یہ حرارت غریزی ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک بنیادی اصول زندگی کا سمجھ لیں، کبھی بھی غیر ضروری ٹھنڈی اشیاء کا کثرت سے استعمال نہ کریں۔ اب ان ٹھنڈی چیزوں کے کثرت استعمال سے ہوتا کیا ہے، اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی گرمی کا موسم آتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈے مشروبات کی طرف راغب ہونا، بکثرت راغب ہونا۔ شربت سندل ہے یا شکر والے شربت ہیں، یا اس کے علاوہ جو بازار میں آپ کو تخم بالنگو اور چھلکا یہ سب گول ڈال کر اور گوند کتیرا وغیرہ ڈال کر بڑے ہی یک ٹھنڈے مشروبات سے جو ہے وہ سیر کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں پینا منع نہیں ہے،
ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ آپ ان چیزوں کا استعمال نہ کریں. گرمی کا موسم ہے اور دل کو تسکین دینے کے لیے یہ سب چیزیں ضروری بھی ہوتی ہیں. پی ضرور لیں, لطف اندوز بھی ہو لیں, لیکن ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھیں, بلا ضرورت ٹھنڈے مشروبات کا کثرت استعمال ایک برا عمل ہے اور اس کے بہت سارے نقصان جسم کے اندر ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں, لیکن فوری نہیں ہوتے. بعض دفعہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیتے ہیں, ہمیں کچھ نہیں ہوتا. یہ نقصان اور بیماریوں کی وجہ بنتے ہیں لانگ ٹرم کے اندر. یقیناً اگر موسم بہت زیادہ گرم ہے اور گرمی کی شدت ہو گئی ہے, جسم کے اندر بھی حرارت کی زیادتی ہو گئی ہے, تو اس کو اعتدال پر لانے تک ضرور ٹھنڈے مشروب پی سکتے ہیں, لیکن اعتدال بہت ضروری ہے. اس بات کو آپ سمجھیں, اور اعتدال دونوں طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ ٹھنڈک میں بھی اعتدال ہو اور مقدار میں بھی اعتدال ہو. نہ تو بہت زیادہ یک ٹھنڈا ہو اور نہ بہت زیادہ آپ پی لیں, یعنی جو بھی مشروب ہو اس کی مقدار بھی بہت زیادہ نہ پی لیں, وہ بھی معدے کو ایک دم ٹھنڈا کر کے بہت سارے معدے کے مسائل میں بھی آپ کو مبتلا کر دیتا ہے. اب سافٹ ڈرنکس کے بارے میں بات کریں تو یہ ہمارے ہر کھانے کی زینت بنی ہوئی ہے, اور گرمی ہو, سردی ہو, دعوت ہو, شادی ہو, بوتلیں چل رہی ہیں, مہمان نوازی میں چل رہی ہیں, اور کولڈ ڈرنکس کو بے دریغ اور پھر یک ٹھنڈا چلڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بھی انسانیت پر بڑا ہی ظلم ڈھایا ہے جس نے بھی کولڈ ڈرنک ایجاد کی ہے, کیونکہ جتنی بھی کولڈ ڈرنکس ہیں یہ سیدھی تیزاب, ایسڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے تیار ہوتی ہیں, اور کولڈ ڈرنکس جتنی بھی ہیں ان کا مزاج انتہائی خشک سرد ہوتا ہے. یہ آپ کے جسم کے اندر ایسی بیماریوں کا, ایسی علامات کا سنگ بنیاد رکھتی ہیں جن کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے. تو کولڈ ڈرنکس کے حوالے سے ہم آپ کو بالکل بھی ریکمینڈ نہیں کریں گے, صحت مند انسان ہو یا بیمار انسان ہو اس کولڈ ڈرنک کا استعمال نہ کریں. اور پھر بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ بھی نہیں پیتے, تو ایسا ہم جھوٹ بالکل کیمرے کے سامنے نہیں بولیں گے. ہم بھی پیتے ہیں, اب نہیں پیتے, بہت کم اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو چیز ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر رہے ہیں, ہم آپ کو بھی صحت کا وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں سے بچیں. یہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں, اور اس کے اوپر اگر آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی نقصان دہ ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں جی کولڈ ڈرنکس تو چھوڑ دیں, تو باقی ٹھنڈے مشروبات کے بارے میں کیا کہا جائے گا. تو باقی ٹھنڈے مشروب جتنے بھی ہیں ان میں اوپر میں ذکر کر چکا ہوں, ستو ہے, سردائی ہے, یا جتنے بھی ٹھنڈے مشروب عام طور پہ پیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ فروٹ کے جوسز ہوتے ہیں, ملک شیکس ہوتے ہیں, خوب ٹھنڈے کر کے پیے جاتے ہیں. اس حوالے سے اعتدال بہت ضروری ہے. اتنی مقدار اور اعتدال میں آپ پئیں کہ جسم کی حرارت پر برودت یعنی سردی غالب نہ آ جائے, یعنی جو جسم کی سالِ حرارت ہے اس پر ٹھنڈک حاوی نہ ہو جائے. اس اعتدال میں رہ کر آپ ٹھنڈے پانی کا, ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک صحت مند انسان کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اعتدال میں رہ کر ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر سکتا ہے, اور ایک بیمار شخص کو قطعاً کسی صورت بھی ٹھنڈے مشروبات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ یرکان کا مریض ہی کیوں نہ ہو. یہ بھی ایک طب کا اصول سمجھ لیں کہ یرکان کا مریض بھی اگر ہو تو ٹھنڈا یک مشروب نہیں پی سکتا, مزاجن ٹھنڈی چیزیں استعمال کر سکتا ہے, جو یرکان والی ویڈیو میں نے بیان کی ہے. ایک صحت مند انسان کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک اعتدال میں, ایک لمٹ میں رہ کر ٹھنڈے مشروبات استعمال کر سکتا ہے, لیکن ایک بیمار جو ہے وہ کسی بھی بیماری میں ہو, وہ بلڈ پریشر میں ہو, شوگر میں ہو, فالج ہو, یا اس کا کوئی کسی بھی قسم کی کوئی چھوٹی موٹی بیماری بھی ہو, کوئی عارضی علامت بھی ہو, تو بھی اس کو ٹھنڈا پانی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں تک میں آپ کو کہوں گا ایک طب کا اصول ذہن میں رکھیں کہ ٹھنڈا پانی یرکان والا بھی استعمال نہیں کر سکتا. حالانکہ یرکان کو گرمی کا مرض کہا جاتا ہے, حرارت کا مرض ہے, اس میں بائل ہی بگڑتا ہے, لیکن پھر بھی آپ ٹھنڈے پانی کا, برف کا استعمال نہیں کر سکتے. لیکن مزاجن آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, جو یرکان والی ویڈیو میں نے بڑی تفصیل سے وضاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ کن چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس کے لیے یرکان والی ویڈیو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ گھروں میں عام طور پر کھانے کے ساتھ بھی یک ٹھنڈا پانی رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس سے لطف اندوز بھی ہو رہے ہوتے ہیں, ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں.
تو یہ بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور یہ وقتی طور پہ بھی نقصان دہ ہے، اور اس کے اثرات بہت دیر پا بھی ہوتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چھوٹا سا عمل جو ہے یہ ہماری صحت کے حوالے سے کتنے بڑے بڑے مسائل میں ہمیں لے جا سکتا ہے۔ اور تو اور میں نے دیکھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مائیں جو ہیں وہ ٹھنڈی یخ بوتلیں اور پانی، اور وہ اپنے ساتھ جس طرح وہ خود ٹھنڈا پانی پیتی ہیں وہ اسی طرح سے بچوں کو بھی پلا رہی ہوتی ہیں ساتھ، تو ان کی بھی عادت بن جاتی ہے، اور یہ انتہائی نقصان دہ عمل ہے۔ اور پھر سب سے یہاں پر اہم بات بھی ذکر کرتا چلوں کہ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بری چیز کا انتخاب کبھی نہیں کر پاتی۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ کم علمی ہوتی ہے غذا کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے کم علمی ہوتی ہے کہ مائیں بچوں کو انتہائی غلط غذائی چیزیں بھی بڑے پیار سے کھلا رہی ہوتی ہیں۔ اس میں آپ کی فروزن فوڈ آ جاتی ہے، اس میں آپ کی کولڈ ڈرنکس آ جاتی ہیں، فاسٹ فوڈ آ جاتا ہے، بیکری آئٹمز آ جاتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ اتنا میٹھا نہ کھلایا کریں۔ یہ آج کل بچوں میں بھی شوگر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو یہ جتنی بھی بیکری آئٹمز ہیں، مٹھائیاں ہیں، ڈونٹس ہیں، چاکلیٹس ہیں، تو اتنا زیادہ میٹھا بچوں کو آپ بالکل نہ دیا کریں۔ کیونکہ اس کے اندر مصنوعی میٹھے ہوتے ہیں اور غذائیت بالکل نہیں ہوتی، سارے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، میدا ہوتا ہے، اور صرف چینی ہوتی ہے ساتھ، جس کی وجہ سے بچوں کو یہ ساری چیزیں بہت پسند آتی ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم نے بیکری سے جو ایک پیسٹری، کیک، ڈونٹ، کولڈ ڈرنک، سینڈوچ، پیزا جو لے دیا ہے تو یہ تو بڑا ہیلدی کھانا ہوگا۔ یہ بچوں کے لیے بالکل ہیلدی کھانا نہیں ہے، یہ ان کے بھی جگر پر اتنا ہی بوجھ بنتا ہے جا کر جیسے ایک بڑے انسان کے اوپر بوجھ بن کے فیٹی لیور کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور اس طرح کے دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو بچوں کے اوپر بھی جسم کے اندر جا کر یہ چیزیں اسی طرح سے نقصان دیتی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بڑی اہم غلطی کا ذکر کرتا چلوں، گرمی کے موسم میں لوگ پہلے تو ٹھنڈے پھل کھاتے ہیں، اور ایسے پھل کھاتے ہیں جن میں رطوبات کی، پانی کی مقدار پہلے زیادہ ہوتی ہے، جس میں خربوزہ آ گیا، گرما آ گیا، آپ کا تربوز آ گیا۔ اس طرح کے پھل پہلے تو ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی ٹھنڈا مشروب بناتے ہیں، وہ پینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے بعض لوگوں کو پھر جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی معدہ ٹھنڈا ہوتا ہے بعض دفعہ درد ہوتا ہے، کچے پخانے آنے لگ جاتے ہیں، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض دفعہ ڈائریا کی کیفیت، ہیضے کی کیفیت بن جاتی ہے۔ ہیضے والی ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو تفصیل سے یہ ساری چیزیں بتائی تھی۔ اب ان میں سب کو تو ایسا نہیں ہوتا، جن کے معدے کے اندر قوت قائم ہوتی ہے، جسم میں حرارت ہوتی ہے تو جسم اس کو سنبھال لیتا ہے، لیکن جو پہلے سے اعصابی اور رطوبتی مریض ہوتا ہے تو اس کے اندر ان چیزوں کا سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ جاتا ہے، اس کو آپ کے ڈاکٹر فوراً سے ڈال دیتے ہیں کہ جی فوڈ پوائزننگ ہو گئی۔ تو فوڈ پوائزننگ نہیں ہوتی، بیسیکلی رطوبات کی، سردی کی کثرت ہو جاتی ہے جسم میں، اور جسم میں جسم کی جو صالح حرارت ہوتی ہے اس پر برودت، سردی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مزاج کی بے اعتدالی ہو جاتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے یا کومنٹس بھی کریں گے کہ جی ہم تو برسوں سے ٹھنڈے پانی، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کر رہے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائی ذرا رکیے، وقتی طور پر اگر آپ کو کچھ نہیں ہو رہا تو آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت میں کولیسٹرول بڑھے گا، بلڈ پریشر کے مسائل آئیں گے، فیٹی لیور آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ موٹاپا اور دل کے امراض کی طرف طبیعت جانا شروع ہو جائے گی۔ اور خاص طور پر ٹھنڈی چیزوں کا بکثرت استعمال خواتین کے لیے ہارمونز کی خرابی کا سبب بنتا ہے، اور جس میں سب سے پہلے ماہواری کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہارمونز کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ شادی کے بعد بعض دفعہ بہت سی خواتین کو بے اولادی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، ٹیوبز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب پیچھے ریزن کسی کو پتہ نہیں چلے گی، نہ ڈاکٹر کو پتہ چلے گی، نہ الٹرا ساؤنڈ میں آئے گی، نہ سی ٹی اسکین میں آئے گی، کسی چیز میں نہیں آئے گی۔ پیچھے وہی ہے، غذائی بے ترتیبی ہوگی جو اتنے سال ایک عورت نے غلط کھایا ہے۔ اور اس میں ایک بات میں ذکر کرتا چلوں کہ ایسی خواتین جو بہت یک ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتی ہیں، ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، چاول بہت زیادہ اپنی غذا میں رکھتی ہیں، آلو ہو گیا، فاسٹ فوڈ ہو گئی، کاربس ہو گئے، اور بیکری آئٹمس ہو گئیں، تو اس طرح کی چیزوں کا بکثرت استعمال خواتین کو پھر موٹاپے کی طرف اور ہارمونز کی خرابی
माहवारी की बेतरतीबी या फिर बाज़ दफ़ा एहतबास तमस यानी कि अमेनोरिया या फिर बंदिश हैज़ की तरफ जो है वो तबीयत चली जाती है। और फिर इस सब के बाद होता ये है कि जब शादी की जाती है तो फिर शादी के बाद ऐसी ख़वातीन को बे औलादी का मसला भी ज़ाहिर होता है, तो फिर उसके लिए एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है और इंसान एक नई दौड़ में जो दोनों मियाँ बीवी होते हैं वो लग पड़ते हैं, और कभी डॉक्टरों के पास, कभी हकीमों के पास, कभी दम झाड़े वालों के पास, सिर्फ औलाद के हुसूल के लिए। तो एक बात हमेशा याद रखें कि अगर किसी अमल का, किसी काम का फ़ौरी आपको असर नज़र नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं है हरगिज़ कि उसका कोई नुकसान नहीं हो सकता। और फिर इसी तरह से जदीद मेडिकल साइंस के हवाले से फिर जब लोग डॉक्टरों से रुजू करते हैं इन मसाइल के लिए तो आपको मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स और टेस्ट के अंदर आपका पैसा बर्बाद किया जाता है। डॉक्टर्स की फ़ीसें और अपॉइंटमेंट्स और लैब टेस्ट की फ़ीसें, ये सारी चीज़ें देने के बावजूद भी कुछ रास्ता नहीं मिलता। और इसमें ना तो डॉक्टर ना खुद मरीज़ा या मरीज़ इस बात के ऊपर गौर करता है कि जो माजी में मेरी ग़िज़ाओं की बेइतदाली रही है और अंधाधुंध जो सामने आया खाते गए, बेतरतीब खाते गए, मिजाज की कोई परवाह नहीं की और खाने पीने के हवाले से मिजाज और तासीर को बिल्कुल मद्देनज़र नहीं रखा और एक ही तरह की ग़िज़ाएँ खाते रहे, उसकी वजह से जो बेड़ा गर्क सेहत का हुआ होता है उसका खमियाजा फिर भुगतना पड़ता है इस तरह से। तो आम आदमी तो बेचारा क्या सोचेगा इस बारे में कि ग़िज़ाई बेतरतीबी क्या होती है, मिजाज के हवाले से ग़िज़ाएँ क्या होती हैं। हमारी जदीद मेडिकल साइंस जो पूरी दुनिया में इस वक्त गालिब तरीका इलाज है, उसके मुआलिजीन को ये नहीं पढ़ाया जाता, उसके मुआलिजीन ये नहीं जानते कि ग़िज़ाओं के मिजाज होते हैं, ग़िज़ाओं की तासीर होती है। तो ग़िज़ा की बेतरतीबी और ला इल्मी जो है वो बड़े नुकसान का सबब बनती है। और आखिर में नज़रिया कानूनी मुफरिद अज़ा के हवाले से आपको आगाह करता चलूँ कि जब जिस्म में सर्दी का गलबा होता है यानी असाबी उज़लाती मिजाज में, चूँकि उज़लात जो हैं वो तस्कीन में होते हैं और इनको उज़लात को, क़ल्ब व उज़लात को तस्कीन से तहरीक में फ़ौरी तौर पर बदलना नहायत मुश्किल अमल होता है। तो इस मिजाज में फिर जब बीमारी बिगड़ जाती है, तहरीक बिगड़ जाती है, तो नतीजा आखिर मौत निकलता है बहुत सारी सूरतों में। जिस तरह से हैज़े वाली कंडीशन में आपको बड़ी तफसील से बताया हुआ है हैज़े वाली वीडियो में कि किस तरह तबीयत एक मुट्ठी में रेत की तरह हाथ से निकल जाती है। हैज़े वाली वीडियो में भी मैंने बड़ी ही तफसील और वजाहत के साथ आपको बताया है कि कैसे एक जो मशीनी तहरीक है वो इंसान को मौत के घाट उतार सकती है और कैसे इंसान की जो सेहत होती है ये मशीनी तहरीक के अंदर असाबी उज़लाती मिजाज जो है इसमें हैज़े वाली कैफियत में किस तरह तबीयत मुट्ठी से रेत की तरह निकल जाती है। तो इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, आज से आप भी एक अहद करें, एक वादा करें खुद से कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल एतदाल में रह के करें, उसकी ठंडक की वजह से भी एतदाल में रहें और उसकी मिकदार में भी एतदाल में रहें, और दोनों तरफ से कसरत ना करें, इतनी कसरत ना करें कि जिस्म की हरारत जो है उस पर सर्दी गालिब आ जाए। और इसमें ना एक बड़ा आसान सा मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि जब बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि किसी भी बर्तन में हम कोई ठंडा मशरूब डालते हैं, कोई ठंडी चीज़ डालते हैं, तो गर्मी के मौसम में फ़ौरन बर्तन के बाहर वाली साइड पर एक नमी, पानी नुमा, पसीना नुमा बहने लग जाता है। तो आप इतना ठंडा पिएं कि बर्तन के बाहर वाली साइड से पानी बहना शुरू ना हो। ये उसकी एक लिमिट, उसका क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ आपको, और ये कोई रूल नहीं है, मैं वैसे सादे तरीके से आपको बता रहा हूँ बात, और हो सकता है ये हर चीज़ के ऊपर इस तरह से सूट भी ना करे। तो मकसद यही है कि आप लोगों की सेहत हमें अजीज़ है। मतलब इब्न तबीब के प्लेटफॉर्म पर हम इतनी रिसर्च करके और पूरी टीम मिलकर हम लोग बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है चीज़ें आपके लिए लेके आते हैं, तहकीकात आपके लिए लेके आते हैं, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर बहुत अच्छी और अवामी वीडियोस आएंगी आपकी खिदमत में, और लोगों को बड़ा बेहतरीन हम गाइड करना चाहते हैं सेहत के हवाले से, और जितने भी तरीका इलाज हमारे यहाँ पाए जाते हैं
ان کی غلطیوں کو واضح کریں گے، لوگوں میں جو غلط عادات غذائی طور پر، علاج کے طور پر، ادویاتی طور پر عام ہو رہی ہیں یا ہوتی جا رہی ہیں، ان کو ہم وضاحت کریں گے۔ اور ناظرین، غلط بات کسی بھی وقت سامنے آ سکتی ہے، ماضی کی کوئی بات بھی غلط ہو سکتی ہے اور جدید تحقیق کی بات بھی کوئی غلط ہو سکتی ہے، قدیم طب میں بھی کوئی بات غلط ہو سکتی ہے۔ تو ہم بالکل بھی ایسا نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی ایک طریقہ علاج یا کوئی بھی ایک علم حرف آخر ہے۔ تو غلطی سے پاک صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی انسان کا تحقیق کیا ہوا علم، کوئی تجربہ، کوئی تحقیق، کسی قسم کی کوئی کتاب، کوئی علم، کوئی شعبہ جو انسان نے جس پر کام کیا ہے وہ غلطی سے پاک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر حضرات بھی اگر ہماری کوئی غلطی نکالتے ہیں فطری طور پر اور تجرباتی طور پر، سائنسی طور پر، تو ہم اس کو تسلیم کریں گے۔ دوستو، اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں، اپنی فیملی کا، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، کھانے پینے کے حوالے سے اور موسمی تبدیلیوں کے حوالے سے۔ کسی بھی چیز کی کثرت صحت کے لیے نقصان کا باعث بنتی ہے۔ حکیم دانش سیاہ اور مطب ابن طبیب کی ٹیم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطب ابن طبیب پر فری آن لائن چیک اپ کیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں اور گھر بیٹھے اپنا مزاج معلوم کریں۔ اپنے مزاج کے مطابق غذائی چارٹ یا دوا کا کورس منگوائیں۔ آئیں فطری اور قدرتی طریقہ علاج کی طرف مطب ابن طبیب کے ساتھ۔